بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مسلسل محاصرہ، غزہ کی 23 لاکھ آبادی کو قحط کا سامنا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مسلسل محاصرے نے محصور فلسطینی شہریوں کو قحط میں مبتلا کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مکمل محاصرے کے نتیجے میں 23 لاکھ افراد کو پانی، کھانے اور ایندھن کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ محاصرے سے شہریوں کو قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ بچے خوراک اور پانی کے لیے بلک رہے ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل ہونے سے غزہ کا رابطہ دنیا سے منقطع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب پوپ فرانسس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے خدا کا واسطہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ جنگ کا شکار بچوں کا مستقبل ختم کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے بارے میں سوچا جائے اور تنازع مزید پھیلنے کے بجائے اسے روکنے کے لیے کام کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے پر امریکہ کو سخت نقصان کی دھمکی۔ ایرانی وزیر دفاع محمد رضا اشتیانی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر غزہ میں فوری جنگ بندی نہ کی گئی تو امریکہ کو سخت نقصان ہوگا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے لیے یہ ایرانی انتباہ ایران کے ریاستی میڈیا کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے، جس میں ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارا امریکیوں کو مشورہ ہے کہ غزہ میں جنگ کو فوری روکے اور جنگ بندی کا نفاذ کرے، بصورت دیگر امریکہ کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ایران فلسطینیوں کا حامی ہے اور اسرائیل اسے حماس کا اسلحہ سپلائر اور مالی اعتبار سے سب سے اہم فنانسر سمجھتا ہے۔ ایران بھی امریکہ کو اسرائیل حماس جنگ میں شریک قرار دیتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں ایک مرتبہ پھر ہسپتالوں کے اطراف شدید بمباری کر دی ہے اور غزہ کی پٹی میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی مواصلاتی لائنوں کو تیسری مرتبہ منقطع کر دیا۔ اسرائیل غزہ شہر کے شمال مغرب اور جنوب مشرق کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے حملے کر رہا ہے، جس میں شہادتوں کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 32,000 افراد زخمی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا ہے اور اپنے فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کرے گا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی اتحادی عراقی ملیشیا نے شام میں امریکی اڈے پر ڈرون اور عراق میں عین الاسد اڈے پر مارٹر سے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن عراق کے بعد ترکی پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر امریکہ اور شام میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا، اپنے فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کریں گے۔ ادھر ترکی میں اسرائیل مخالف مظاہرین کی امریکی اڈے میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاحال پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کر کے روک دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر رات بھر بموں کی بارش، مزید 280 فلسطینی شہید، تعداد 9,770 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ غزہ پر ایک رات میں 2,500 حملے کر دیے، جس کے نتیجے میں مزید 280 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بمباری سے شمالی غزہ کھنڈر بن چکا ہے۔ شمالی غزہ میں ہسپتالوں کے اطراف میں پھر سے بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ انسانیت سے عاری اسرائیل نے بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا اور 3 پناہ گزین کیمپوں پر بم بھی برسا دیے۔ وسطی غزہ میں البریج پناہ گزین کیمپ کو اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر نشانہ بنایا، جس میں 20 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ حملوں کو ایک ماہ مکمل ہونے کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,770 ہو گئی ہے، جن میں 4,880 بچے بھی شامل ہیں۔ قابض فوج کی مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں شہید فلسطینیوں کی تعداد 152 ہو گئی ہے، جبکہ 2100 سے زائد زخمی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن کی فضائیہ کا رات گئے حیران کن قدم، غزہ کے فیلڈ ہسپتال کے لیے فضا سے طبی سامان گرا دیا۔
اردن کی فضائیہ نے رات گئے حیران کن قدم اٹھاتے ہوئے غزہ میں قائم اپنے فیلڈ ہسپتال کے لیے فضا سے طبی سامان گرایا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے پیر کی صبح سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اردن کی فضائیہ نے غزہ میں مملکت کے زیر انتظام فیلڈ ہسپتال کو فوری طبی امداد فراہم کی۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر شاہ اردن نے کہا کہ ہمارے انڈر فضائیہ کے اہلکاروں نے آدھی رات کو غزہ کی اردنی فیلڈ ہسپتال کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے ہوائی جہاز سے سامان پھینکا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی جنگ میں زخمی ہونے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ واضح ہے کہ اردن اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے ایک فیلڈ ہسپتال کو فوری طبی سامان کی فراہمی پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے پیر کے روز بعد میں ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے اپنے عرب پڑوسی کے ساتھ فضا سے سامان گرانے پر اتفاق کیا ہے، جس میں طبی عملے اور مریضوں کے لیے ادویات اور خوراک بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ عرب میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے سامان ختم ہونے پر اردن کے فیلڈ ہسپتال کے بند ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس کے پاس یرغمالیوں کی واپسی کے بغیر کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر دھمکی دے دی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر جنگ بندی سے متعلق عالمی برادری کے مطالبوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک کہ حماس غزہ سے یرغمالیوں کو واپس نہیں کرے گی تب تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ برطانوی نشریاتی ادارے دی گارڈین کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس 7 اکتوبر کے حملے میں یرغمالی بنائے گئے 240 سے زیادہ یرغمالیوں کو واپس کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یرغمالیوں کی واپسی کے بغیر کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ہم یہ اپنے دشمنوں اور دوستوں دونوں سے کہتے ہیں۔ ہم حملے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ہم انہیں شکست نہیں دے دیتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ پر جوہری بم گرانے کی دھمکی، اسرائیلی حکومت میں انتہا پسندی کی عکاسی ہے، سعودی عرب نے خبردار کر دیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر جوہری بم گرانے کی دھمکی کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک حالیہ بیان میں اسرائیلی وزیر کی غزہ پر جوہری بم گرانے کی دھمکی پر رد عمل دیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایسے بیانات اسرائیلی حکومت کے ارکان میں انتہا پسندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ غزہ پر جوہری بم گرانے پر غور کیا جا سکتا ہے، غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر وہاں اسرائیلیوں کو آباد کرنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو صحرائے سینا یا آئرلینڈ بھیج دیا جائے۔ فلسطین کا پرچم اٹھانے والوں کا اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیوکلیر ہتھیار گرانے سے متعلق تبصرے پر اسرائیلی وزیر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، سعودی عرب کا تیل کی پیداوار میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کمی جاری رکھنے کا اعلان۔ سعودی وزارت توانائی کے ایک سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب تیل کی پیداوار میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کی رضاکارانہ کمی کو جاری رکھے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تیل کی پیداوار میں کمی کی پالیسی کا اطلاق جولائی 2023 میں ہوا تھا اور اس میں دسمبر 2023 کے آخر تک توسیع کی گئی تھی۔ سعودی عرب کی پیداوار دسمبر 2030 میں تقریباً 9 ملین بیرل یومیہ ہوگی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمی کے فیصلے پر اگلے ماہ نظر ثانی کی جائے گی، جس میں رضاکارانہ کمی کو جاری رکھنے، کمی کو بڑھانے یا پیداوار میں اضافے پر غور کیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔